اور آج کے دور میں جو نکاح کراتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں نکاح، بہت سارے پڑھائے ہیں، لیکن میں نے جتنا نکاح پڑھایا اب تک کئی ہزار لوگوں کا نکاح پڑھا دیا ہوں میں، لیکن جتنے لوگوں کا پڑھایا نا تو اس نکاح میں کیا ہوتا ہے، 2 گواہ ہے نا، اور ایجاب قبول ہے، اس سے پہلے کیا ہے، کلمہ شریف ہے، درود شریف ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی نکاح کیے ہوں گے تو پڑھایا ہوگا آپ لوگوں کو بھی۔ میں نے جتنا نکاح پڑھایا اب تک مجھے 2 ہی انسان ایسا ملا، 2 ہی لڑکا ایسا ملا جو پورا کلمہ فٹافٹ پڑھ دیا، ورنہ جتنے کو میں پڑھا رہا ہوں کچھ وہ پڑھ رہا کچھ، میں پڑھا رہا ہوں الف وہ پڑھ رہا بے، میں پڑھا رہا ہوں بے تو وہ پڑھ رہا یہ۔ یعنی ہمارے نوجوان کہاں پہنچ گئے ہیں، کلمہ بھی وہ نکاح میں صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، پڑھائیے آمنتو باللہ تو وہ کیا کر کے رہ جاتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ پڑھائیے ایمان مجمل تو کر کے رہ جاتا ہے، نہ پڑھ پاتا ہے کچھ، اور ایک لفظ کو 5 بار 10 بار کر کے کیجئے تو آ کر کے آگے بڑھے گا۔ اب وہ اندر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اللہ جانے۔ حالانکہ کلمہ پڑھانا اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھاتے ہیں برکت کے لیے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو کلمہ ہی یاد نہیں ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کو جو پڑھ لیتا ہے، اللہ و رسول کو مان لیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہی یاد نہیں ہے۔ بہت جگہ تو میں نکاح پڑھاتے یہ بھی دیکھا ہوں کہ پہلا ہی کلمہ میں پھنس جاتا ہے، یہ لوگ پہلے ہی کلمہ میں پھنس جاتا ہے، ابھی دوسرا باقی ہے، تیسرا چوتھا باقی ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل باقی ہے، تب نہ جا کے قبول کرائیں گے۔ تو یہ سب کب یاد ہوگا؟ اس لیے کلمہ شریف بھی یاد کیجئے۔ اسلام پر جب آپ چلنے لگیں گے، شریعت پر جب عمل کریں گے، کلمہ بھی یاد ہوگا، درود بھی یاد ہوگا، سب یاد ہونے لگے گا۔ اس لیے آپ بحیثیت مسلمان شریعت پر چلیے، اللہ نے کیا حکم دیا اس پر عمل کیجئے، رسول پاک نے کیا فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہم اور آپ تو وہ بھی نہیں کر پاتے، صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس لیے بہترین انداز سے نماز پڑھیے اور رسول پاک کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ جو ہے، ذریعہ جو ہے، وہ نماز ہے، نماز ہے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ قیامت کے دن جب چاہیے گا، سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، بیٹے کی شادی میں کتنا دہیج لیا، یہ تو بعد میں ہوگا۔ آج تو جہیز کے نام پر بھی لوگ بوال مچا کے رکھا ہے، لو جتنا لینا ہے لے لو، قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، بچو گے نہیں۔ جس نے جہیز لیا یہ بچے گا نہیں۔ ایک برتن کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ جب ذرہ ذرہ حساب میں تولا جائے گا تو جہیز کا سامان کہاں چھوٹ جائے گا؟ قیامت کے دن ایک ذرے کے بارے میں حساب ہوگا، ایک تنکے کے بارے میں حساب ہوگا۔ آپ نے کیا بولا، کیا کھایا، کیا کمایا، کیا گمایا، سب کا حساب ہوگا۔ تو جہیز جو لیتے ہیں اس کا حساب کہاں چھوٹے گا؟ اس کا بھی حساب ہوگا، بچ نہیں پاؤ گے وہاں۔ اس لیے جہیز جیسی لعنتی چیز کو مت لو مانگ کے، خوشی سے دے دے تو لے لینا، لیکن مانگ کے کبھی مت لینا میرے بھائیو۔ یہ مال نحوست ہے، پھر پورے خاندان کو یہ برباد کر دے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کلمہ یاد کیجئے نوجوان، خاص کر کے وقت آنے والا ہے۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں نے ان سے کچھ اردو جملے میں بات کیا۔ کیا بات کیا کہ بھائی صاحب طہارت ہے، بہت جگہ جو ہے نا نکاح پڑھاتے سمے لڑکا کو بھی اور لڑکی کو بھی وضو بنایا جاتا ہے کہ وضو کر لو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اس وقت پاک صاف رہنا چاہیے اور وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، طہارت کے ساتھ۔ میں نے ایک دولہا سے کہا طہارت ہے، مذاق میں کیا تو اس نے کہا میرے باپ کے پاس ہے۔ ہم کو بلاؤ تم انہی کو۔ کہا بھائی صاحب طہارت ہے، اس نے کہا کہ وہ بھولے سے گھر میں چھوٹ گیا۔ یہ حال ہو گیا ہے
शरीयत पर चलिएगा तब ना समझिएगा कि नमाज से पहले वजू बनाना है। नमाज कहती है मुझे मेरे करीब आने से पहले तहारत हासिल करो, पाकी हासिल करो, वजू बना के आओ तब मुझे अदा करो। तो नमाज पढ़िएगा तब ना, शरीयत पर चलिएगा तब ना। खाली मुसलमान हो गए हैं, दिन भर डिंग 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 करके घूमते हैं और शाम को आए खाए पिए सो गए, फिर सुबह इधर उधर घूमे, फिर खाए पिए सो गए। तो ये कौन सा मुसलमान है? अल्लाह तो कहता है हमने तुमको पैदा ही इसलिए किया है कि तुम जो है मेरी इबादत करो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आप ज़रा देखिए, हमारे घर हो या आपका घर हो या किसी का घर हो, कितने उस घर में लोग हैं और कितने नमाजी हैं। ज़रा देखिए अपने अपने घर में, अगर 5 लोग हैं तो बामुश्किल किसी घर में कोई नमाजी होता है। एक मोहल्ले में अगर 100 घर है तो 10 आदमी, 10 घर नमाजी, वो भी 10 घर में एक एक नमाजी है। काम चलेगा? वहाँ नहीं चलेगा। हर आदमी को अपने बारे में हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, पूरे घर को नमाजी बनाओ, पूरे घर को इस्लामी रंग में रंगो।